أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آمین یا رب العالمین. سورہ الکہف کا چھٹا رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جو آیت نمبر 45 سے لے کر 49 تک مشتمل ہے. 5 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. آج انشاءاللہ تعالی ان 5 آیات پر تذکیر کریں گے. کیا سبق ہے ان 5 آیات میں؟ رمضان مبارک سے پہلے ہمارا سورہ کہف کا درس چل رہا تھا کہ رمضان شریف میں ہم نے روزوں کے ہی موضوع پر درس کیے تھے. اب دوبارہ انشاءاللہ ابھی یہ سلسلہ لگاتار انشاءاللہ ویکلی بنیادوں پر جاری رہے گا. بہت ہی اہم رکوع ہے جی. آج کل کے دور کے لحاظ سے سورہ کہف کا جو موضوع ہے وہ کون سا شرک کی مذمت کرتی ہے سورہ کہف. کیوں کہا گیا کہ ہر جمعے کے دن پڑھا کریں، دجال کے فتنے سے محفوظ رہ جائیں گی؟ صرف مجرد تلاوت کرنے سے محفوظ ہو جائے گا بندہ؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ اس کا جو مضمون ہے، جو اس کا سبق ہے، تھیم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مادہ پرستی کی مذمت، دنیا کی مذمت، مادہ پرستی کی مذمت. آج ہم اتنے انوالو ہو چکے ہیں اس مادہ میٹیریلزم کے دور میں، میٹیریلسٹک ہو چکے ہیں کہ اسباب ہی کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے. جو پچھلا رکوع پڑھا ہے ہم نے 5، اس میں بھی یہی تھا. 2 شخصوں کا آپس میں مکالمہ تھا، ڈائلاگ تھا. ایک دنیا دار تھا اور ایک دیندار تھا. اللہ پاک نے بڑا ہی بہترین انداز میں ان کا مکالمہ اس رکوع میں رکھا. اینڈ رزلٹ کس کو ملا؟ جس کا باغ تھا، 2 باغ تھے انگوروں کے، کھجوروں کے، سب تباہ و برباد ہو گئے. لیکن جس نے توکل کیا اللہ پر اور اس دنیا کو ایک امتحان کا سمجھا، اللہ پاک نے اس کو کامیاب کر دیا. اسی طرح اب یہ رکوع آیا ہے، اس میں بھی دنیا کی مذمت آئی ہے. تو سورہ کہف کا جو موضوع ہے مادہ پرستی کا رد ہے. آج کل تو اسباب کی دنیا اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ہر قدم پر ہم اسباب کے محتاج ہیں. لیکن امتحان بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے. پہلے اتنا اسباب کی دنیا نہیں تھی. ہمارے باؤ اجداد بالکل ایک کچے مکان میں رہتے تھے اور بالکل ایک نیچرلی زندگی گزارتے تھے. آج تو ہم پل پل میں
ایک ایک قدم اٹھاتے ہیں تو اسباب کے محتاج ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمارا امتحان سخت ہو گیا ہے کہ ہم اسباب پر کتنا یقین کرتے ہیں، مسبب اسباب پر کتنا یقین کرتے ہیں. تو یہ سورہ کہف کا جو مرکزی تھیم ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، وہاں سے نہیں ہو رہا. آگے بھی جو واقعہ آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام میں، اس میں بھی یہی سبق پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. اصحاب کہف کا، اس میں بھی یہی سبق، ظاہر پرستی کی مذمت. جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ حقیقت میں ہماری نظر کا دھوکہ ہے. اللہ پاک کا پیچھے حکمت ہے، اللہ پاک کا حکم ہے. وہاں تک ہم نے اگر پہنچ لیا، وہاں تک ہماری رسائی ہوگی تو ہم نے حکمت کو جان لیا. ورنہ ہم اسی دنیا میں رہ کر زندگی گزار لیں گے اور موت کے بعد ہمیں کچھ نہیں ملے گا، اور اسی بس دنیا کی ہی کچھ چیزیں اور کچھ اسباب کے تحت زندگی گزاری ہوگی تو آخرت میں سب سخت دھوکے میں ہو جائیں گی. لہٰذا بہت ہی محتاط ہو کر ہم نے اپنا اس اسباب کی دنیا میں اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے اور اسباب پر یقین کو کم کرنا ہے اور مسبب الاسباب پر یقین زیادہ کرنا ہے، تاکہ ہماری دنیا کی زندگی میں بھی اللہ پاک ہمیں کامیاب کرے اور آخرت میں بھی اللہ پاک ہمیں کامیاب کرے. ورنہ مسئلہ آج کے دور میں بڑا سخت ہے، کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے اس اسباب پر یقین سے. لہذا اس کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنا چاہیے. تو یہ رکوع خاص کر، پچھلا رکوع بھی، یہ رکوع بھی بہت ہی عام ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاضْرِبْ لَهُم، دربا کہتے ہیں مارنے کو نا، عربی کا جو اس کا روٹ کاز ہے دربا، مارنے کو کہتے ہیں. تو میری زبان پہ بول رہا ہوں تو آپ کے کانوں پر وہ لگ رہی ہے، یہ مفہوم بھی اسی میں شامل ہے. وَاضْرِبْ بیان کیجئے، اصل مفہوم کیا ہے؟ مارنا ہے. لہم ان کے لیے، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پہلے مخاطبین ہیں مشرکین مکہ، ان کو بیان کر دیجئے مثل الحیات الدنیا، مثال دنیا کی زندگی کی. کیا ہے دنیا کی زندگی؟ جس کے لیے ہم یقین جانیے کیا نہ کیا کر رہے ہیں، اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں. تو اللہ پاک نے اس دنیا کی حقیقت بتا دی. کیا ہے دنیا کی زندگی؟ مثال کے ساتھ اللہ پاک نے بیان. کیوں مثال کیوں بیان کی ہے؟ مثال سے بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے قریب تر کر کے اللہ پاک بیان فرماتے ہیں مثال کو. ورنہ حقیقت میں اور آگے ہوتی ہے، لیکن کم از کم اس کے نزدیک تو ہم پہنچ جائیں. یہ مثال ہے. وہ مثال بھی بڑی پیاری ہے اس دنیا کی حیات کی. کما ان انزلناہ من السماء، جیسے پانی ہم نے نازل کیا آسمان سے. یہ نباتاتی سائیکل اللہ پاک بیان کر رہے ہیں. جس طرح ایک نباتات کا بھی سائیکل ہے نا، وہ پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ان پر پھل لگتے ہیں اور پھر زرد ہو جاتے ہیں اور چورا چورا ہو جاتے ہیں. یہ اللہ پاک نباتاتی سائیکل بیان کر رہے ہیں. اس کی بیس پر ہم نے قیاس کرنا ہے کہ ہمارا سائیکل بھی ایسا ہی ہے، لیکن سائیکل کا تھوڑا سا سرکمفرنس یا محیط زیادہ بڑا ہے. 5-6 مہینے میں فصل تیار ہو جاتی ہے، 3 دنوں میں بھی ہو جاتی ہے. ہمارا تھوڑا سا بڑا سائیکل چل رہا ہے، کوئی 30 کا سائیکل چل رہا ہے، کسی کا 35 کا، 40 کا، 50 کا، 60 کا، 70. بس اتنا ہی ہے. سائیکل تھوڑا سا بڑا ہے ایسا ہی ہے. کیا ہے پہلا چیز؟ کما ان انزلناہ من السماء، جیسا کہ آسمان سے اللہ پاک نے پانی برسایا. فاختلط به نبات الارض، تو رل مل کے نکل آیا اس کے ساتھ زمین کا سبزہ. جب موسلادھار بارش ہوتی ہے تو زرخیز زمین سے ہر طرح کا پھل نکلتا ہے، پودے نکلتے ہیں، اور بھی جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں. رل مل کے گندم کے ساتھ اور بھی چیزیں، مکئی کے ساتھ اور بھی چیزیں نکل آتی ہیں، سبزہ نکل آتا ہے. فاصبح حشیما، پھر وہ ہو گیا چورا چورا، پک گیا ہے. پکنے کے بعد کسان نے کاٹ دیا ہے تو پھر کیا ہو گیا؟ تھریشر کر دیا، چورا چورا ہو گیا. حشیمن، آپ نے سنا ہوگا یہ درس سیرت میں بھی، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے حضرت ہاشم، نام تھا حضرت ہاشم پردادا، تو یہ ان کا لقب تھا. لقب کیوں پڑا تھا؟ کہ وہ چوری چوری کر کے حاجیوں کی کیا کرتے تھے؟ خدمت کرتے تھے. یعنی روٹیوں کے ٹکڑے کرتے تھے، پھر اس کی چوری بناتے تھے. اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ حشیمن. اسی لیے ان کا لقب پڑا ہے ہاشم. تو یہ فصل کیا ہو گئی ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے. بہت ہی باریک باریک اس کے ٹکڑے ہو گئے ہیں. جب باریک ٹکڑے ہو گئے ہیں تو پھر کیا ہے؟ تذروہ الریاح، ہوائیں اس کو لے کے چل رہی ہے. اب کوئی ایک کے جی کا یا آدھے کے جی کا فصل ہو، اس کو تو ہوا نہیں لے جا سکتی، لیکن کم والیوم کا اور کم کمیت کا اگر وہ فصل ہوگی تو ہوائیں اڑا کر لے جائیں گی. اب جب تھریشر کرتے ہیں
تو کیا ہوتا ہے؟ بوسا نکلتا ہے. جب ہوائیں چلتی ہیں تو بوسا کیا ہوتا ہے؟ نکلتا ہے, پھیل جاتا ہے آگے پیچھے. تذروہ الریاح, اڑائے پھرتی ہیں اسے ہوائیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا, اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. جس طرح ایک نباتاتی سائیکل ہے انسانوں, اسی طرح آپ کا بھی ایک سائیکل چل رہا ہے. بچہ آیا, خوشیاں منائی گئیں, ٹھیک ہے, پھر بچے نے اپنی زندگی شروع کی, جوانی کو پہنچا, شادی کی, تعلیم حاصل کی, بڑی خوشیاں منایا, اور پھر بڑھاپے کی طرف سے رخت سفر باندھ لیا, اور پھر اس کے بال سفید ہو گئے, پھر قبر تک پہنچ گئے. یہ فیزز ہیں زندگی کی, اور یہ فیزز اللہ پاک نے بہت ہی اچھے انداز میں اللہ پاک نے سورہ الحدید میں بیان کی. آج سمجھنے والی بات, اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو, 5 فیزز اللہ پاک نے بیان کی, اور بہت ہی اعلیٰ درجے میں. جو آج کل کے نفسیات دان ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ انسان بالکل انہی فیزز پر زندگی گزارتا ہے. آج کل کی میڈیکل سائنس اور نفسیات دان بالکل اسی طرح. کس طرح دنیا کی زندگی اللہ فرماتے ہیں کہ لعب و لہو, 2 فیز, لعب و لہو. یہ کون سا ہوتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو کھیل کود سے بس شغل ہوتا ہے. اس کا باپ جیسا بھی ہو, امیر ہو یا غریب ہو, بچے کا یہ شوق ہوتا ہے کہ مجھے اچھے کھلونے ملیں, میں اس سے کھیلوں, اچھی کھلونے ملیں. چھوٹے چھوٹے ان کے شغل ہوتے ہیں, لائب اسے کہتے ہیں, لائب. دوسرا فیز ہوتا ہے لہون. اس چھوٹے چھوٹے کھیل میں پھر لذت بھی آ جاتی ہے. 13 14 15 سال کی عمر میں انسان بالغ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کے اندر تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں, تو اس کھیل کے ساتھ کیا آ جاتی ہے؟ لذت بھی آ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ لذت بھی آنا, یہ لائب و لہو, یہ دوسرا فیز ہے. تیسرا فیز اللہ بیان کر, اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت. تیسرا فیز کیا آتا ہے جو 18 سال سے 30 سال تک چلتا ہے؟ یہ زینت ہے. وہ جوان جو ہوتا ہے نا, پتہ نہیں آدھے گھنٹہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر نا اپنے بالوں کو سیٹ کر رہا ہے, اپنے کپڑوں کو سیٹ کر رہا ہے, ٹائی کو سیٹ کر رہا ہے, پرفیوم لگا رہا ہے. یہ فیز ہے تیسرا. وہ کیا ہے؟ زینت اختیار کرتا ہے. میں سب سے زیادہ زینت اختیار کروں تاکہ سب سے زیادہ بڑا ہو جاؤں. یہ تقریباً 25-30 سال سے چلتا ہے. اگلا 30 سے 40 سال کا جو فیز ہے, اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے, وَتَفَاخُرٌ, پھر انسان فخر کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی ہر معاملے میں وہ دوسروں کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ فخر. میرے پاس یہ ہے جی, میرے پاس یہ ڈگری ہے, میرے پاس یہ عہدہ ہے, میرے پاس یہ گاڑی ہے, میرے پاس یہ مکان ہے, میرے پاس یہ ایسٹ ہیں. اس طرح کی باتیں جو چل رہی ہیں ہماری. یہ چوتھا فیز ہے, تفاخر. اور 5واں فیز ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. وہ انسان پھر کیا کرتا ہے؟ مال اور اولاد کی کثرت چاہتا ہے. پہلے اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے, اپنے پگڑی کو اونچا کرنے کے لیے. پھر ناک جائے یا جائے, مونچھیں جائیں نہ جائیں, لیکن مال بڑھے اور میرے اولاد بڑھ جائے. یہ 40 سال جب اوپر بندہ چلتا ہے نا, پھر وہ نہ زینت اختیار کرتا ہے, تھوڑی سی زینت اختیار کرے گا, نہ وہ فخر کرے گا کسی پر اپنی بڑائی کی, لیکن اپنے مال کو بڑھانے کی فکر میں لگ جائے گا, اور اپنی اولاد کو, کیونکہ قبائلی زندگی میں اولاد کا بھی بڑا تھا. جس کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے اس کے لیے بڑی عزت ہوتی تھی. تو یہ 5 فیز اللہ پاک نے بیان کر دی. یہ ہم انہی فیزز پر ہم چل رہے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی ہے. ہونا کیا چاہیے؟ اس دنیا کی زندگی سے ہٹ کر آگے جو آ رہا ہے اس پر ہم نے زندگی گزارنی ہے. بہت ہی اعلیٰ ہے. یہ 5 فیز وہ کیا جی؟ لائون, لہون, زینتن, تفاخرن, اور تکاثر فی الاموال والاولاد. اب پورا تجزیہ کر کے دیکھ لیں, اکثریت لوگوں کی انہی فیزز پر زندگی گزار رہی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم یہ تو بالکل حیوانی وجود کے تقاضے ہیں نا, دنیا کے تقاضے, اس سے اوپر ہٹ کر وہ جو ہمارے اللہ پاک نے ہمیں ایک روحانی وجود دیا ہے, اخلاقی وجود دیا ہے, اور جمالیات حس دی ہے, ان پر ہم اپنی شخصیت کو سنواریں اور اپنی شخصیت کو تربیت کریں, پھر زندگی کا مزہ ہے. ورنہ ہم حیوانی زندگی کی طرح, حیوانوں کی طرح زندگی گزار کے, صرف حیوانوں کے 4 پاؤں ہیں, ہمارے 2 پاؤں ہو گئے. فرق کوئی نہیں ہوگا اگر ان فیزز پر ہی زندگی گزاری اور چلے گی. اس دنیا سے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو یہ نباتاتی سائیکل اللہ پاک نے بیان فرمایا. پھر فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے. خیر ہے, اسی سے انسان زینت اختیار کرتا ہے. وہی جو میں نے پہلے کہا کہ زینت 20 سے 30 سال تک,
والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تمہارے رب کے نزدیک. یہ ہے اصل یونیورسل ٹروتھ، قرآن پاک کا سب سے بڑا سبق، سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ، سارے رسولوں کی دعوت کا خلاصہ، کہ دنیا امتحان کے لیے ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. آپ کو ایک مختصر وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، بہت ہی مختصر وقت ہے، آپ کو بڑا لگ رہا ہے. نباتاتی سائیکل کا سائیکل تھوڑا ہے، آپ کا سائیکل تھوڑا پیا بڑا چل رہا ہے، لیکن اس کے بعد ایک ایسے جہان میں آپ جا رہے ہیں جس کا اینڈ ہے ہی نہیں. انسان کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں. تو یہ ہے اصل میں ہماری جو وہ اندر کی شخصیت، اس کی پرورش، اس کی نشو و نما، اس کی تربیت، اس کا تزکیہ ہو جائے تو پھر انسان کہلانے کا حقدار ہوگا. وہ کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک. باقی رہنے والے وہ کیا ہیں؟ ہمیشہ کی باقی رہنے والے وہ نیکیاں ہیں، بہت بہتر ہیں اپنے رب کے نزدیک، ثواباً بدلے کے اعتبار سے بھی، وہ خیرن بہتر ہے، یعنی بہت بہتر بھی ہے، عملا اور امید کے اعتبار سے. دیکھیں نا، مال پر بھی بندہ امید لگاتا ہے، بیٹوں پر بھی تو امید لگاتا ہے، لیکن یہ امیدیں ختم ہو جائیں گی. آج کل تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. نبی ذیل اعمال میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے 3 بھائی ہیں، ایک بھائی کو کیا ہے؟ مال ہے، ایک بھائی عزیز و قارب ہیں، ایک بھائی کیا ہے؟ وہ نیکیاں ہیں. مال اور عزیز و قارب جو ہے نا بس صرف قبر تک ہے، بلکہ مال تو پہلے ہی اپنا راستہ جدا کر لیتا ہے، جب روح نکل جاتی ہے وارثوں کو پہنچ جاتا ہے، پیچھے جو چھوڑ جاتے ہیں وارثوں کو چلا جاتا ہے. عزیز و قربا قبر تک دفنائیں گے، پنائیں گے، پیچھے دعائے خیر کریں گے، 10 دن 15 دن بس بھول جائیں گے. ساتھ جانے والی کیا چیزیں ہیں جی؟ وہ باقیات الصالحات، نیکیاں ہیں. تو ان نیکیوں کے ہم حریص بنیں، ان نیکیوں کے آگے بڑھیں، سبقت کریں کہ زیادہ سے زیادہ میرے اکاؤنٹ میں کیا ہو جائیں؟ نیکیاں جمع ہو جائیں. مال جمع ہو یا نہ ہو کوئی فکر نہیں، اور بیٹے ہوں یا نہ ہوں، لیکن نیکیاں تو چھوڑ جانا ہے، سب کچھ یقین جانا چھوڑ کے جانا ہے. لیکن ہم زیادہ انویسٹمنٹ انہی میں کر رہے ہیں، اور جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اس کی انویسٹمنٹ کو ہم بھولے ہوئے ہیں. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے نہ آئے نہ اپنی خوشی سے چلے. بس یہ ایک وقفہ ہے، نہ آپ اپنی خوشی سے آئے تھے نہ خوشی سے جائیں گے. درمیانی وقفہ بھی ہم آئے ہیں اللہ کی مرضی سے، جائیں بھی اللہ کی مرضی سے، تو درمیانی وقفہ بھی اللہ کی مرضی سے گزارنا ہے. یہی ہمارا امتحان ہے. بندہ تہیہ کر لے نا، اللہ سے مانگ لے، کمٹمنٹ کر لے، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کو راضی کرنا. یقین جانے 2 دشمن ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کروائے گا. اللہ پر امید باندھیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ پاک چلا کر رکھے گا. کوئی مشکل نہیں ہے دین پر چلنا. اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، یا اللہ پاک اہدنا الصراط المستقیم. جب پڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ، ابھی انشاءاللہ نماز کلاس بھی ہم شروع کریں گے، سورۃ الفاتحہ کا جو مضمون ہے، اگر ہم وہ سیکھ جائیں یقین جانیں تو ہماری نماز کتنی جاندار بن جائے گی. ہم پڑھتے نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو دل کی گہرائیوں سے اہدنا الصراط المستقیم ہو تو آمین کے ساتھ فرشتوں کی بھی آمین ملتی ہے، اور اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں. ہو نہیں سکتا، لیکن ہم سچ طلب صادق سے مانگیں ہدایت کو، اللہ محروم نہیں فرمائیں گے. میں نے کتنی دفعہ بیان فرما دیا، اللہ جو ملے گا نا فرسٹ پریورٹی پر ملے گا جی. اللہ بڑی عظیم ذات ہے، بڑی ہی جمال ہے ان کے اندر، حکیم حکمت والی ذات ہے، بڑی کریم ذات ہے، رحمان رحیم ہے، بڑی صفات والی ہے، بڑی کمال والی صفات ہے. تو اللہ پاک کی ذات اگر ہم ان کو تیسرے تیسرے چوتھے درجے میں رکھیں کبھی نہیں ملے گا. اللہ ملے گا تو پریورٹی نمبر 1 پر ملے گا. میرے دل میں صرف ایک ہی آرزو ہو جائے تو پھر اللہ ملے گا. دل سے ہر تمنا رخصت ہو گئی اب تو آج، اب تو خلوت ہو گئی اب تو آج. یہ شعر ہیں بڑے شیخ خواجہ مجذوب الحسن اللہ. اور اس کے بارے میں مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اے شیخ صاحب، اگر میری جیب میں 1,00,000 روپیہ بھی ہوتا نا اس وقت 1 صدی پہلے، تو میں آپ کو دیتا ہوں تو اس شعر کا پھر بھی نہیں ہو سکتا. اور غالب کہتے ہیں کہ سارا دیوانہ لے لو اے شیخ صاحب، اور مجھے صرف یہ شعر دے دو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، سارا میرا دیوان لے لو. دل سے ہر تمنا رخصت ہو گئی اب تو آج، اب تو خلوت ہو گئی اب تو آج. اس دل کو اللہ کو دے دیں، پھر دل میں اللہ پاک ڈالیں گے، ہدایت ڈالیں گے، حکمت ڈالیں گے. اللہ دکھائیں گے کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے، اللہ ان آنکھوں سے دکھا لیں گے. لیکن دل میں دنیا ہی دنیا ہے، مال ہی مال ہے، اسباب ہی اسباب ہیں، یہی پلاننگ ہے، تو پھر یہ ناپاک دل ہے. ناپاک دل میں اللہ پاک ذات نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا.
تو سب سے پہلے اس دل کو خالی کرنا ہے. المال والبنون زینت الحیات، بس یہ مال اور بیٹے جو ہیں نا دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، بس جہاں تک ہے اس کا معاملہ. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اب بہت ہی پیارا نقشہ اللہ پاک کھینچ رہے ہیں. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو. یہ پہاڑ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے میخوں کی طرح گاڑ دیے ہیں. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ان کو میخیں کہا گیا ہے. قیامت والدن کا کیا نقشہ ہوگا؟ یہ پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. یہ پہاڑ روئی کی مانند اڑیں گے. اللہ کی قدرت ہے. اب ہمیں کتنے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، صحیح زمین میں ڈسے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چل لیں گے. یہ بالکل جس طرح بادل چل رہے ہوتے ہیں نا، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ پہاڑ بھی چلیں گے روز قیامت والے دن. پھر کیا ہوگا؟ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین کا بالکل چٹیل میدان ہو جائے گی. پوری زمین کو اللہ پاک بالکل لیول کر دیں گے، اونچ نیچ اس کا ختم ہو جائے گا. یہ خزانے اپنے باہر نکال دے گی. اشراط الارض باہر نکل آئیں گے، سارے جاندار باہر نکل آئیں گے، انسان بھی آ جائیں گے وہاں پر. پھر کیا ہوگا؟ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم جمع کریں گے انہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے وہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ اکٹھے ہو جائیں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پھر ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک، کوئی بھاگ نہیں سکتا. سارے اس میدان میں حاضر ہو جائیں گے جسے روز محشر کا میدان کہتے ہیں. اب وہاں کیا ہوگا؟ بہت پیارا نقشہ کھینچا ہے. یہ نقشہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ پیش کیے جائیں گے تمہارے رب کے سامنے صف در صف. بڑا ڈسپلن کے ساتھ ہوگا، صف در صف ہوں گی. انسانوں کی اپنی صفیں ہوں گی، جنات کی اپنی صفیں ہوں گی، باقی مخلوقات کی بھی اللہ پاک ان کو پیدا کر کے ان کا حساب کتاب کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، لیکن انسان اور جنات کو جہنم یا جنت کے لیے بھیج دیں گے. تو ساری مخلوقات کیا ہوں گی؟ صف در صف ہوں گی. لَقَدْ جِئْتُمُونَا، کیا بات. اللہ فرمائیں گے، ہم کہیں گے تم آئے گئے ہو نا ہمارے پاس، آج ہمارے پاس آ گئے ہو. کما خلقناکم اول مرۃ، جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار. پہلی بار انسان پیدا ہوتا ہے، ماں کی پیٹ سے نکلتا ہے، ننگا ہوتا ہے، ختنہ اس کا نہیں ہوا ہوتا، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ پاک روز محشر والے دن انسانوں کو اکٹھا کریں گے. اس کا ختنہ بھی نہیں ہوگا، ننگے ہوں گے، جوتیاں نہیں ہوں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، کیا یہ پھر ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ یہ بے حیائی والا پہلو نہیں ہوگا؟ نبی سے فرمایا، کیا اتنی مصیبت ہوگی، اتنی تکلیف ہوگی، اتنا کھٹن مرحلہ ہوگا کہ کسی کو دوسرے کی فکر ہی نہیں ہوگی. بولے ہوئے اپنا اپنی پڑی ہوگی، تو دوسرے کو کیا دیکھنا ہے؟ ننگے ہوں گے، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوں گی، خطرہ نہیں ہوگا. تو یہ سارے جو پہلی دفعہ پیدا ہوا تھا نا بچہ، بالکل اسی طرح کا ایک منظر اللہ پاک روز محشر قائم کریں گے. بل زعمتم الن نجعل لکم موعدا، لیکن تم نے سمجھا تھا کہ ہم ہرگز مقرر نہیں کریں گے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت. ہم سمجھتے ہیں نا دیکھا جائے گا، اور اس طرح کا بس ایک عقیدہ بنا ہوا ہے، لیکن جب تک آخرت کا یقین نہیں ہے نا اعمال ٹھیک نہیں ہو سکتے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، سورہ بقرہ کا پہلے رکوع میں فرمایا جو ایمان والوں کی صفات میں سے ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں. وہاں یہ بھی ہے کہ وہ آخرت پر کیا ہے؟ یقین ہے. جس طرح مجھے یقین ہے کہ کل صبح نمودار ہونے والی ہے، کل 4 مئی طلوع ہونے والی ہوگی، اسی طرح ایک بندہ مومن کے اندر یقین ہوتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، اس دن میں نے حساب دینا ہے پوری زندگی کا. تو پھر وہ ڈنڈی مار سکتا ہے جی، پھر کرپشن کر سکتا ہے، اخلاقی کرپشن کر سکتا ہے، مالی کرپشن کر سکتا ہے، رشوت لے سکتا ہے. کبھی نہیں ہو سکتا. ہمارے حکمرانوں کے اندر، ہمارے جتنے اداروں میں ہے، یہ آخرت کا یقین جب بیٹھ جائے گا تو کرپشن تب ختم ہو. جتنے بھی رول بنا لیں، جتنے بھی نیب کو کر لیں، کبھی کرپشن ختم نہیں ہوگی. جب تک میرے دل کے اندر، میری تربیت میں یہ آ جائے کہ آخرت آنی ہے، میں نے حساب کتاب دینا ہے، تو پھر بندہ صحیح ٹریک پر چلے گا. ورنہ نہ ہماری دنیا کے معاملات ٹھیک ہوں گے، نہ آخرت کے ٹھیک ہوں گے. آخرت کا یقین بہت ضروری ہے، اس کا تذکرہ کرنا چاہیے. ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑا سا وہ ہنسنے والی کیفیت ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزنش کی کہ نہیں، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور تلاوت قرآن پاک کثرت سے یاد کیا کرو. تو یہ جو ہمارے تھوڑی سی کیفیت بدلتی ہے، غفلت والی ہو جاتی ہے یا زنگ لگ جاتا ہے، وہ ختم ہو جائے. موت کو کثرت سے یاد کرو. کیا ہے جی؟ لیکن آپ موت کے تذکرے ہی نہیں، جینے کے تذکرے ہیں، موت کے تذکرے نہیں. ووضع الکتاب، پھر کیا ہوگا؟ سارے جب گٹھے ہو جائیں گے، ساری مخلوق گٹھی ہو جائے گی. ووضع الکتاب،
اور رکھ دیا جائے گا ہر ایک کے سامنے نامہ اعمال. ایک نامہ اعمال آ جائے گا، پوری کتاب ویڈیو شکل میں آ جائے گی، آڈیو شکل میں آ جائے گی. آج کل تو بالکل سمجھنا آسان ہے، یقین جانیں. قیامت کو سمجھنا، اصحاب کتاب کو سمجھنا آج کی جو یہ آئی ٹی کی دنیا میں بہت آسان ہو چکا. کس طرح کی چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، سیو ہو رہی ہیں، آڈیو ویڈیو سب کچھ. تو یہ دنیا نے، انسانوں نے کیمرے بنائے ہیں اور ریکارڈ کر رہے ہیں. اللہ کا بہت بڑا کیمرہ لگا ہوا ہے اور اللہ پاک نے 2 بٹھائے ہوئے ہیں فرشتے. ریکارڈ ہو رہی ہے ہر چیز. میں جو بول رہا ہوں، میں جو دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میرے دل کے اندر جو جذبات بھی ہیں اور جو میں نیتیں بھی، وہ بھی تولیں گی. یہ صرف یہاں تک معاملہ نہیں ہے، میرے اندر وہی بات ہے کہ دل سے تمنے والی بات ہے، وہ بھی اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. اصل تو اللہ پاک نہ مال کو دیکھتے ہیں نہ صورتوں کو دیکھتے ہیں. اللہ پاک کی نظر تمہارے دلوں پر ہے اور تمہارے اعمال پر ہے. اس دل میں اس کا کیا ہے اور اس کے بعد اس کا عمل کیا ہے، اللہ اس کو دیکھتے ہیں. میرا لباس کیا ہے، میں کس بڑے مکان میں رہتا ہوں اور میری صورت کیا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میرے دل کے اندر کیا ہے اور اس جسم سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں، اللہ کی نگاہ تو اس پر ہے. تو وہاں کیا ہو جائے گا، یہ ساری کتاب جو ریکارڈ ہو رہی ہے سامنے کر دی جائے گی. فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، پس تم دیکھو گے مجرموں کے وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو اس میں. اوکے، 31 مارچ کو ہمارے اسکول کا رزلٹ ہوتا تھا. پہلے ہی جن طالب علموں نے کچھ محنت کی ہوتی تھی اور ان کو پتہ تھا کہ آج کچھ مجھے پوزیشنز ملنی ہے، تو ان کے چہرے بڑے خوش ہوتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے. ہم نے گزرے ہیں، ہمارے چہرے بھی اللہ پاک نے خوش ہی رکھے ہیں الحمدللہ. تو لیکن جنہوں نے محنت نہیں کی ہوتی تھی وہ اپنے چہرے چھپاتے پھرتے تھے. ابھی اناؤنس ہو جائے گا کہ یہ بچہ فیل ہو گیا. یہ پاس فیل میں بھی کتنی ذلت اور کتنی عزت ہوتی تھی. اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب رزلٹ اناؤنس ہوگا تو وہاں کیا ہوگا، سوچیے ذرا. تو مجرمین جو ہوں گے نا، جنہوں نے دنیا میں اپنی منچائی زندگی گزاری ہوگی، ان کو پتہ ہوگا. ہر بندہ اپنی نفس اور بصیرت رکھتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب میرا اشر ٹھیک نہیں ہونے والا. ان کو نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور جو نیک متقین ہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. جو ہی ان کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا نا، تو اللہ پاک ان کو اتنا خوش کریں گے نا. آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یوسف السلام کا حسن ہو جائے گا، داؤد علیہ السلام کی آواز مل جائے گی، اور یوسف السلام کی جوانی مل جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ مل جائیں گے. جو ہی ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ نبیوں کی صفات ہمارے اندر آ جائیں گی. اور ایک صفت اللہ پاک اپنی بھی دے گا، وہ کیا ہوگی، کن فیکون. یہ اللہ پاک کے پاس ہے نا، کن فیکون. اللہ کہتے ہیں کن، ہو جاتا ہے، یعنی ارادہ اللہ پاک کرتے ہیں ہو جاتا ہے. وہ اللہ پاک اپنی یہ صفت جنتیوں کو بھی دیں گے. جنتی ارادہ کریں گے، خواہش ظاہر کریں گے، وہ ہو جائے گا. یعنی 5 صفات نبیوں کی اور ایک صفت اللہ پاک رحمان کی بھی صفت اللہ پاک ہمیں دینے والے ہیں. نامہ اعمال جو ہی ہمیں دائیں ہاتھ میں مل جائے گا تو اللہ پاک یہ ساری صفات منتقل کر دیں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، اور اس دن وہ کہیں گے، ہائے ہماری خرابی، اس کتاب میں کیا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہیں چھوڑی اس نے چھوٹی سی چیز بھی اور نہ ہی بڑا عمل. یہ بڑی اہم چیز ہے. چھوٹے سے عمل بھی، کہتے ہیں نا، نیکی کو ہلکا جان کر نہ چھوڑیں، یا مشقت کو دیکھ کر نیکی کو نہ چھوڑیں، کیونکہ نیکی کا اجر باقی رہے گا. والباقیات الصالحات، اور گناہ کو لذت کی خاطر نہ کریں، لذت ختم ہو جائے گی لیکن اس کا وبال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو کوئی بھی چیز، چھوٹا سا بھی عمل ہے نا، اس کو حقیر نہ سمجھیں. مطلب راستے میں تھوڑا سا کوئی پتھر ہی ہے، کانٹا ہے، اس کو ہٹانا، السلام علیکم، تو بڑا عمل ہے. یہ چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی نہ چھوڑیے گا. بڑے عمل تو کرنا ہی کر رہے ہیں نا، لیکن چھوٹے عمل بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں. تو یہ اس دن کہیں گے، کاش یہ کیسا نامہ اعمال میں مل گیا جس نے نہ ہماری چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی. الا احصاها، مگر اس نے شمار کر رکھا ہے. سب ڈینائی بھی نہیں کر سکتے، ایویڈنس کے ساتھ ہوگا، پورے ثبوت کے ساتھ یہ نامہ اعمال دیا جائے گا، سب کچھ لکھا ہوگا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ پائیں گے جو بھی انہوں نے عمل کیا موجود. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور ظلم نہیں کیا جائے گا تمہارے رب، تمہارا رب کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا. بالکل انصاف کا ترازو لگے گا. مالک یوم الدین، انصاف کا دن کا مالک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ پاک فرما بردار کو، رات کے تہجد گزار کو، رات کو اپنے سامنے رونے والے کو، اور دل میں مخلوقات کے درد والے کو، اور ایک رات کو شراب میں بسر کرنے والے،
اور زنا میں رات بسر کرنے والی، عیاشی میں رات بسر کرنے والی کیسے برابر ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ انصاف کا مالک ہے، اور نیکوں کو اللہ پاک جنت میں، اور اللہ پاک بچائے گناہ گاروں کو اللہ پاک جہنم کا ٹھکانہ دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دنیا کی حقیقت جو اللہ پاک نے بیان فرمائی اس رکوع میں ہمارے دل میں آ جائے، اس کا بار بار ہم تذکرہ کریں تو پھر تبھی ممکن ہو سکے گا۔ بار بار قرآن کی تلاوت کریں، فہم کے ساتھ تلاوت کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ دل کی غذا کیا ہے؟ دل کی غذا بریانی یا یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ دل کی غذا کیا ہے؟ دل کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ روح کی غذا مطلب دل وہی، روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ جب تک یہ ذکر اس کو ملتا رہے گا یہ توانا رہے گا۔ جب تک ذکر ہم چھوڑ دیں گے تو مردہ ہو جائے گا۔ جب مردہ ہو جائے گا تو نفس پھر کیا کرے گا؟ وہ آگے آ جائے گا، نفس پھر ہمارے اس روح کو چلائے گا۔ لیکن جب روح بیدار ہوگی تو رمضان شریف میں جو ہم نے مہینہ گزارا یہی تو ہے، یہی اسی لیے گزارا نا۔ یہ اینول ٹریننگ سیشن تھا ہمارا، ہم نے روح کو بیدار کرنا تھا، تو الحمدللہ اللہ پاک نے توفیق دی ہے۔ تو اب اس کا اب ٹیسٹ ہو رہا ہے، 11 مہینے اب ٹرائل میں ہیں ہم کہ ہم نے روح کو کتنا بیدار کیا ہے۔ اب 11 مہینے اس روح کے تقاضوں کو سامنے رکھ ہمیں زندگی گزارنا ہے، نفس کے تقاضوں کو سامنے رکھ۔ رمضان میں 1 مہینہ کی ٹریننگ اور بقیہ 11 مہینوں کا ہمارا ٹیسٹ۔ اسی طرح ایک روزہ ہم نے رکھا رمضان میں، اب ایک روزہ باہر کا ہے، وہ کیا ہے؟ تقویٰ کا روزہ۔ تقویٰ کا روزہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر شعوری طور پر ہم چلیں گے، اللہ سے مانگتے ہوئے چلیں گے تو اللہ پاک ضرور چلاتے رہیں گے، ورنہ وہی حشر ہو جائے گا، پھر بھی نمازیں اسی طرح رہ جائیں گی، اسی طرح غفلت والا ماحول ہو جائے گا۔ ابھی تو رمضان گزرا ہے، ابھی تو ہمارے اندر تازگی بھی ہے، تو اس چیز کو کیش کریں، رمضان کی برکات کو ضائع نہ کریں۔ اسی طرح ہمارا معمول تک وہ معمول نہیں ہو سکتا، پہلے ہم 2-3 پارے تلاوت کرتے تھے، کم از کم آدھا پارا تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلو 20 تراویح ہم تراویح پڑھتے تھے، کم از کم 8 پر تو آ جائیں، ٹھیک ہے، قیام اللیل پر، اشراق یہ جو پڑھتے تھے کم از کم تھوڑا سا تو 50% پر تو آ جائیں۔ بالکل چھوڑ دینا بہت ہی مطلب بدقسمتی کی بات ہے۔ 1 مہینہ کے لیے ہم نہیں بلکہ اس کو آگے بھی چلانا ہے، اسی طرح انشاءاللہ اسی درس قرآن میں بھی اور ہماری گشت میں بھی، اور اسی طرح انشاءاللہ نماز کلاس بھی ہم شروع کریں گے، اس میں بھی درس سیرت بھی شروع کریں گے انشاءاللہ، اس میں بھی ہمارا یہ ہلکے لگے رہیں تاکہ ہماری روح کی غذا ملتی رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔